صحافی تجزیہ کار کالمسٹ آسما چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب آپ نے آغاز کیا تھا اپنے کیریئر کا وہ جیو ٹی وی اور آج کا جیو ٹی وی میں یہ مجھے پتا ہے کچھ ایسی کنٹروورشل بات نہیں کرنے والے. پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل تھا جو کہ جیو ٹیلی ویژن کے نام سے سامنے آیا. لوگ حامد میر صاحب کے شو کے لیے درخواستیں دیتے ہیں اور آسما چودھری ریفیوز کر رہی ہیں. کیپٹل ٹاک کے لیے انٹرویو کرنا تھا اور فرسٹ انٹرویو تھا جیو ٹی وی کے لیے تھا. اور مطلب پاکستان میں کوئی فیصلہ یا کوئی پتہ شاید نہیں ہل سکتا تھا پرویز مشرف کے بغیر. پروگرام آفیئر ہوا ان دنوں. پاکستان میں میڈیا شاید آزاد اس طرح سے نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. جوڈیشری کی جو کیمپین چلی پرویز مشرف کے ڈائریکٹلی آرڈرز تھے کہ جیو پہ اٹیک کیا جائے اور بین کی جائے ان کی ٹرانسمیشن. میں چھت سے لائیو بھی پر کامران خان صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. نیچے سے شیلنگ, شدید شیلنگ, اوپر تک ٹیئر گیس کے شیل آ رہے تھے. سی این این بی بی سی نے کٹ کیا, مجھے لائیو کٹ کیا. اس دن کے بعد میں سمجھے نیا جرنلزم. اس سے پہلے میں کیمرے کے پیچھے تھی. آسما اچھی پروڈیوسر ہیں, اچھی ایکٹر ہیں, اچھی رپورٹر ہیں, یا پھر ظاہر کریٹیکل تھنکنگ جس میں زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں شاید ایک اچھی پروڈیوسر ہوں. جرنلزم شاید پاکستان کے اندر ڈرائنگ روم تک محدود ہو گئی ہے یا اسٹوڈیو کے اندر تک محدود ہو گئی ہے. پاکستان کی میرے خیال سے تاریخ کی بدترین سانحات میں سے اگر آپ اس کو کہیں تو یہ ڈی چوک کا عام سویلینز ہیں, ان کو آپ فوجی ٹرائل میں اگر لے جائیں گے تو یہیں سے ہی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو جائے گی. انور مقصود کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آج کہا ہے کہ 200 بندے جہاں ہوں گے اس سے زیادہ تو میں بات نہیں کر سکتا, میرے پہ پابندی ہے. کہ حامد خان صاحب وہ وکلا تحریک کس دن چلے گی؟ آپ کا لیڈر جیل میں, سال سے اوپر آپ کو ہو گیا. اگر امریکہ یہاں رجیم چینج کر سکتا ہے تو وہ اس رجیم چینج کو ریورس بھی کر سکتا ہے. جو مقبول ہے وہ اس وقت تو اڈیالہ کا اسیر ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ ان کو قید کر کے رکھ سکتے ہیں. بلاخر ایک نہ ایک دن تو قرآن قریب وہ باہر ہوں گے, یا آپ لکھ لیجیے گا میری بات. السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا نامور صحافی تجزیہ کار کالمسٹ اور مفکر آسما چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست اور صحافت جو ہے نا دونوں ہی مشکل ہو گئے ہیں. سیاست سے تو لوگوں نے معافیاں مانگ لی اور انہوں نے کہا ہم پناہ چاہتے ہیں, ہم پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں, ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. لیکن صحافت میں بھی بارہا کوشش کی گئی ہے کہ مرضی کی کروا لی جائے. تو پوچھ لیتے ہیں, بہت سارے اہم نکات ہیں اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کر پائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا واقعی کمزور پڑ گئی ہے, کیا سوشل میڈیا کا بیانیہ واقعی ان کے لیے زحمت بن گیا ہے, اب وہ رحمت بن کر نہیں برس رہا. اور بھی بہت سارے ایسے نکات ہیں جو ہم آسما چودھری صاحبہ سے پوچھیں گے. السلام علیکم آسما صاحبہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں فوزیہ؟ ایک تو میں اتنا ہم لٹرلی ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا بہت ینگ چینل ہے یہ مائنس نیوز, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کے ساتھ ایک ہمیشہ دیکھیں ہم ایک ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں اور بالکل ضرور آپ کی مطلب مہمان بنی ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس میں. تو مائنس میں نا ہم وہ ساری مائنس باتیں کرتے ہیں جو کہ کہتے ہیں پلس نہیں کرنی نا, وہ ایڈیٹنگ میں نکال دیا کرتا تھا. مجھے یاد ہے آپ کے شوز بھی کافی دفعہ ہمارا شو بند ہو گیا نا, اور وہ ہمیں سمجھ تب لگتی تھی جب آن ایئر جاتا تھا تو شو کدھر گیا تو وہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. پھر کمرشل آ جاتے تھے, کچھ اور آ جاتا تھا, لیکن شو آن ایئر نہیں ہوتا تھا. آسما صاحبہ جب آپ نے صحافت شروع کی تھوڑا سا ہمیں بتائیے. نو ڈاؤٹ جیو ٹی وی کا ایک کہہ لیجیے پورے ٹی وی چینلز کے لیے کنٹریبیوشن ہے. وہاں کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں نا واقعی میں وہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں گئے, ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے آغاز کیا تھا اپنے کیریئر کا وہ جیو ٹی وی اور آج کا جیو ٹی وی میں یہ مجھے پتا ہے کچھ ایسی کنٹروورشل بات نہیں کرنے والے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنے دور کی سنہری باتیں بتائیں جو جب آپ نے مجھے یاد ہے بیکاز پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل تھا جو کہ جیو ٹیلی ویژن کے نام سے سامنے آیا اور ہم اس کے پائنیئر ٹیم ممبرز میں سے تھے. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کیسے چلتے ہیں, کیسے رن ہوتے ہیں. سی این این کی ٹیم تھی جنہوں نے پراپر ٹریننگ کے ساتھ تمام ممبرز کو اس ٹیم کا حصہ بنایا. تو مجھے یاد ہے کہ جیسے کہ میں اس وقت کی اگر بات کروں اور کمپیریزن کروں, ایک بہت زبردست سفر کا آغاز تھا اور سیکھا. جرنلزم جو الیکٹرانک میڈیا دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں جی پرنٹ میڈیا تھا, ضرور تھا, سب لوگ اس کو دیکھتے تھے, لکھتے تھے, بڑے بڑے ادیب تھے, رائٹرز تھے. آسما کو شرف دور تھا تو ڈکٹیٹر کا دور تھا, پریشر کتنا تھا جتنا ابھی یہ شروع میں نہیں تھا. شروع میں دیکھیں پرویز مشرف نے تمام چینلز کو لائسنس دیے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ جب وہ انڈیا گئے آگرہ سمٹ کے لیے تو ان کے سامنے جب سوال ہوئے تو تقریباً 200 مائک رکھا گیا. تو وہ پریشان ہو گئے, حیران. تو انہوں نے اپنے انفارمیشن منسٹر سے پوچھا کہ پاکستان میں تو ایسا سین نہیں ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے پرائیویٹ ٹی وی چینلز, کہ ہمارے پاس تو صرف ایک پی ٹی وی ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگوں کو
انفارمیشن دیتے ہیں اور جو ذریعہ ہوتا ہے. تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جی آپ لائسنس اوپن کریں اور پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں کہ وہ بھی اپنے ٹی وی چینلز کھولیں. انہوں نے اس چیز کا انیشیٹو لیا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہی الیکٹرانک میڈیا بالآخر پرویز مشرف کو 2007 میں ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جائے گی اور 2008 میں ان کو جانا پڑے گا. لیکن دیکھیے اس کا کریڈٹ بہرحال ان کو دینا چاہیے. مجھے یاد ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی فرسٹ ٹائم, ہم نے اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں اس چیز کو کہ کیپٹل ٹاک کے لیے انٹرویو کرنا تھا اور فرسٹ انٹرویو تھا جیو ٹی وی کے لیے تھا, اور مطلب پرویز پریزیڈنٹ تھے وہ اس وقت, پریزیڈنٹ تھے اور بلا جیسے کہتے ہیں نا آپ, بالکل پاکستان میں کوئی فیصلہ یا کوئی پتہ شاید نہیں ہل سکتا تھا پرویز مشرف کے بغیر, ان کی مشورے کے بغیر, ان کے فیصلے کے بغیر. تو جب ہم انٹرویو کے لیے گئے تو جب انٹرویو سے پہلے میں نے ان کا جی آپ اس طرف بیٹھے ہیں, آپ کی یہ فریم سیٹ کیا جو ایک پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے سارا, تو وہ دیکھتے رہے بڑے حیرانگی سے. اور پھر میں نے ان کو 10 پر کہا کہ آپ مائک ٹھیک کریں, آپ جیسے ایسے اس اینگل سے بیٹھے, تو وہ بڑے غور سے. تو جب بعد میں انہوں نے مجھے کہا آر یو آسما چودھری مکیس, کہتے ہیں ہمارے پاس جب ریکویسٹ آئی تھی تو میرے انہوں نے جو تھے اے ڈی سی انہوں نے بتایا کہ جی خاتون پروڈیوسر, تو میں نے سمجھا کہ کوئی بڑی بزرگ اینک لگائی ہوگی اور وہ کوئی خاتون ہوگی. تو ینگسٹرس کھڑے ہیں میرے سامنے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو می. تو میں نے کہا وہ کیسے, کہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو اوپن کیا اور یہ ان چینلز کو میں نے کیا ہے, تو آج آپ جیسے ینگسٹرز آج کھڑے ہیں جو مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ مجھے کیسے لگانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو خیر وہ یہ بھی ایک اچھا پن تھا ان کا کہ انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا. لیکن ایک وقت نہیں تو وہ دمدم والی کالیں نہیں کراتے تھے جی, کالج والے نہیں آتی تھی ایڈیٹرز کو, نہیں آتی تھی آف کورس, ظاہری بات ہے ان کا دور تھا, وہ زمانہ تھا اور بڑا سخت ٹائم تھا میڈیا کے لیے. شروع میں ایسا نہیں تھا کیونکہ میڈیا بھی دیکھیں کوئی بھی چیز جب جس چیز کا آغاز ہوتا ہے ایک چیز کو آپ انیشیل سٹارٹ لیتے ہیں, اور وہ دیکھنے والے کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوتی ہے اور سمجھنے والے کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوتی ہے. تو جیو نے بڑا اچھا کام کیا شروع میں, فیلڈ میں جرنلسٹ ہمارے جاتے تھے, رپورٹرز جاتے تھے, ڈاکومنٹریز کے پروگرام. اور لیکن جب وہ پولیٹیکل موومنٹ آہستہ آہستہ بننی شروع ہوئی 2005 کے بعد, پھر ریسٹرکشنز آنا شروع ہو گئیں کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے, یہ چیز نہیں چل سکے گی, ایڈیٹوریلی کافی زیادہ نا مسائل پروگرام آفیئر ہوا ان دنوں میں. میں یہ اب آہستہ آہستہ باتیں پوچھ رہی تو مجھے یاد آ رہی ہے 2005 میں جب میاں نواز شریف صاحب جدہ سے لنڈن گئے تھے, تو میں ان دنوں لنڈن میں تھی, تو میں نے ان کا پہلا انٹرویو جیو ٹی وی کے لیے کیا تھا. اس وقت ایگزائل سے میاں نواز شریف گئے تھے اور ایک معاہدے کے تحت, تو میں جب ان سے ملی اور ایک انٹرویو کیا جیو ٹی وی کے لیے, تو میں نے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا, آپ بے شک کر لیں ریکارڈ, مجھے پتا ہے پرویز مشرف اس کو نہیں چلنے دیں گے. تو میں نے کہا نہیں ہم چلائیں گے, ہمیں بڑا تھا, ہم بڑے دائی ہیں اور جرنلزم کے بڑے دائی ہیں اور بڑے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کہا یہ نہیں چلے گا. میں کہا یہ ڈکٹیٹر کا دور ہے. میں کہا چلیں آئی ہوپ, کہہ رہے ہیں آپ جتنا سچ بتانا چاہ رہی ہوں وہ نہیں. میں کہا چلیں میں امید کرتی ہوں جب آپ آئیں گے تو آپ کے دور میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ میں نے ان کو اس وقت بات کی, اور جو بات بعد میں سچ ثابت ہوئی جب میاں صاحب 2013 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا, تو وہ ریسٹرکشنز ہم لوگوں پہ ویسے آنا شروع ہوئی, پروگرام بھی بند ہو گئے, چینل سے ہمیں باہر بھی نکالا گیا مختلف چینل سے. تو یہ چیزیں تھیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا شاید آزاد اس طرح سے نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. ہم نے کوشش کی بڑی ایک وقت کے ساتھ ساتھ کی چیزوں کو اچھے طریقے سے چلائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا ہمارا اس طرح سے آزاد رہا. لیکن میڈیا نے بڑی لمیٹڈ رول میں رہ کے, بڑی اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ بہت کچھ دکھایا بھی. 2007 کی جو میں اب ایسا سفر کا آغاز جو کر رہی ہوں, 2007 تک پہنچ گئی تو جوڈیشری کی جو کیمپین چلی, اور آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ میرا سب سے بڑا شاید کردار تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جب ان کو معزول کر دیا گیا اپنے عہدے سے, اور اگلے دن وہ عدالت جانے کے لیے گھر سے جب رخصت ہوئے تو ڈی چوک یاد ہے آپ کو, پارلیمنٹ کے سامنے ان کو ان کی گاڑی کو روک دیا گیا. اس وقت اسلام آباد کے ایک پولیس افسر نے ان کو بالوں سے پکڑا, تو وہ اگلے دن وہ تصویر اخبار میں چھپی. تو جب وہ تصویر چھپی تو غصہ بڑا جائز تھا, اور وہ اسی دن کی بات ہے, تمام لوگ, ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی اور میں اس وقت ایز اے پروڈیوسر کام کر رہی تھی, میں رپورٹنگ میں بھی نہیں تھی اس طرح سے, تو میں ایز اے پروڈیوسر لائیو ٹرانسمیشن اسلام آباد سے اپنی ساری دیکھ رہی تھی. تو سب ہم بتا رہے تھے کہ اس طرح سے ہوا چیف جسٹس کے ساتھ, اور وکلا نکل رہے ہیں اور لوگوں میں غم و غصے کی لہر آ گئی. تو اچانک پولیس والوں کی شیلنگ شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جیو ٹی وی دکھا رہا ہے لائیو, تو ہمیں انسٹرکشن, اس وقت جیو ٹی وی تھا, ایئر وائی تھا, ان کی بس لمیٹڈ ہی نشات ہوتی تھی, اور آج ٹی وی تب نیا نیا کھلا تھا مجھے یاد ہے.
تو پرویز مشرف کے ڈائریکٹلی آرڈرز تھے کہ جیو پہ اٹیک کیا جائے اور بین کی جائے ان کی ٹرانسمیشن کی جو یہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نکلا بالوں سے پکڑا گیا اور اس کو یہ فوٹیج اس کے نہیں ساتھ چلنی چاہیے. یہ نہیں چلنی چاہیے. خیر اینی ویز یہ چیزیں چل رہی تھیں. ہم لائیو ٹرانسمیشن رپورٹرز لا رہے تھے تو میں فیڈ لائیو, اس وقت تو یہ نہیں ہوتا تھا ڈی ایس این جی یہ وہ, ہمارا لنک ہوتا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, اس کو ہم اپ لنکنگ کرتے تھے. پھر جو ٹیپ آتی تھی, ہاں ٹیپ ہم لگا کے پھر اس کو ہم وایا سیٹلائٹ بھجواتے تھے. تو اچانک جیو پہ اٹیک ہو گیا اور نیچے میں اوپر تھی 4th فلور پہ جو ہمارے اسٹوڈیوز ہیں, تو نیچے بیسمنٹ میں ہمارا آفس تھا, وہاں پہ جیو ٹی وی پہ اٹیک ہو گیا. تو اچانک وہاں پہ پولیس آ گئی, انہوں نے شیشے توڑ دیے, لوگوں کو اندر بند کر دیا. تو میں جو ہیڈ آفس کراچی سے رابطے میں تھی, وہاں ناصر بیگ چغتائی سب تھے, تو میں نے ان کو کال کر کے میں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ تو یہ صورت ہے. آپ کہاں ہیں آسما؟ میں کہا میں تو اوپر ہوں, آپ کے پاس لائیو ہے. میں کہا میں ہاں میں کر سکتی ہوں, میں تو بھجوا رہی تھی, لوگ نیچے ہیں سب, آپ لائیو کریں یہاں سے. ٹھیک ہے. میں نے مائک لیا, آپ یقین کریں لائیو رپورٹنگ شروع کر دی اور بتایا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میرے ساتھ کیمرہ مین تھے, ہم کبھی 2 بار ہم نیچے گئے, نیچے والے فلور پہ وہاں پولیس آ گئی, پچھلی بلڈنگ کی ہم طرف اس طرف جا کے چھپ گئے. پھر میں چھت پہ چلی گئی, وہاں سے میں نے لائیو بیپر دینا شروع کر دی. چھت سے لائیو چلی میں چھت سے لائیو بیپر, کامران خان صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے, اور جب وہ میں نے لائیو اس وقت بیپر میں دے رہی تھی, اور وہ نشریات آپ یقین کریں پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھی. نیچے سے شیلنگ, شدید شیلنگ, اور اوپر تک ٹیئر گیس کے شیل آ رہے تھے. انگلینڈ, امریکہ, ہر جگہ وہ نشریات لائی. میری ایون فیملی, میرے ڈیڈی بہنیں سب انگلینڈ میں اس وقت موجود تھے, تو وہ دیکھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نو یہ ماری جائے, اس کو نہیں پتا کہ تو گولیاں مارے, خطرہ مول لیا. کچھ آپ نے سوچا نہیں کہ کیا تھی وہ ایسے, لیکن اتنی وہ ڈیڈیکیشن تھی نا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. اور آپ یقین کریں جیسے ابھی جو ڈی چوک میں ہوا نا, یہی منظر تھا. اسی طرح لائیو بلیٹس آ رہی تھیں اور ٹیئر گیس, اور بولنے نہیں ہو رہا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ میں بیپر پہ کامران خان صاحب کو جب میں بتا رہی کہ یہ صورتحال ہے اور شدید شیلنگ ہے, نیچے ہمارے آفس میں توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے, تو میرا ساتھ ہی گلا بند ہو گیا, اور وہ ٹیئر گیس شیل اس کا آ کے مجھے یہاں لگا. تو میں بالکل بے ہوش جسے میری بالکل آواز, کیمرہ مین کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ گیا. انہوں نے کہا اور ہمارا آسما سے رابطہ منقطع ہو گیا, آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو میرے تو گھر میں کو آرام پتہ نہیں لائیو کہ یہ کیا ہو گیا گھر کے, کہ وہ تو اس کو مر گئی ہے یا اس کو مار دیا گیا. خیر وہ فوراً نلکے سے ہم نے پانی لیا, منہ کو دھویا کیا. اس کے بعد پھر نیچے کی طرف آئے, کیمرہ مین تھے میرے ساتھ, جذبہ جاری رہا. ہاں جذبہ جاری رہا. پھر آفس کے باہر آ گئے, وہاں سے پھر پولیس والوں نے گھیرے میں ہمیں لے لیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیں کیمرہ, ہم آپ کا توڑیں. میں پولیس والے کا ڈنڈا پکڑ لیا, میں کہ تم توڑ کے دکھاؤ, میں تمہیں بتاتی ہوں. اتنا جذبہ تھا. تو آپ یقین کریں اس وقت بکلا سارے جب یہ لائیو جا رہی ہیں ساری چیزیں, کیونکہ ٹی وی سے نظر آ گیا جیو پہ اٹیک ہو گیا, وہ ایک خاتون کوئی اوپر کھڑی ہے, وہ پیپر دے رہی ہے, وہ بھی کہیں گر گئی. جتنے میں وکلا ہماری طرف مارچ کرتے ہوئے سب جیو کے آفس کی طرف آئی یکجہتی کے لیے کہ یہاں سے پولیس والے کہہ رہے ہیں پریزیڈنسی سے آرڈرز ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی یہ ان کی نظر آ رہی ہے اس کو ہٹ کرو, اس کو ہٹ کرو, اس کو ہمیں یہ نظر نہیں آنی چاہیے, یا تو اس کو گرفتار کرو. تو خیر وکلا آ گئے, انہوں نے کارڈن آف کیا سارا, مطلب میرے سامنے آ گئے اور مجھے انہوں نے ریسکیو کیا, لوگوں نے سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد طلعت حسین صاحب آ گئے وہاں پہ, آج ٹی وی کی طرف سے مائک لے کے وہاں وہ پہنچے, انہوں نے وہاں پہ ریکارڈ کیا کہ دیکھیں جیو ٹی وی کے ساتھ وہ مطلب فوٹیج بھی گئی, اور جیو کی جو اپنی لائیو فوٹیج تھی تو وہ آپ یقین کریں CNN BBC نے کٹ کیا, مجھے لائیو کٹ کیا, اس کے بعد میرے بیپرز, اور مطلب ایک وہ اس دن کے بعد میں سمجھے نیا جرنلزم. اس سے پہلے میں کیمرے کے پیچھے تھی, کبھی کبھار رپورٹنگ کی, ڈاکیومنٹریز بنا لی جو میرا شوق ہوتا تھا. اور باقاعدہ کیمرہ شاید تھی آپ نے اسٹارٹ جو ہے پروڈکشن سے لیا, بڑا مشکل شوق ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. میں آپ یقین کریں کہ جب میں یہاں پہ گئی جیو کے ساتھ, جب میں نے اسٹارٹ لیا تو میں نے پروڈکشن میں اپنا اسٹارٹ لیا. تو جب میں نہیں جاتی, آپ یقین کریں میں اس وقت شاید پہلی وہاں کی پروڈیوسر تھی, تو پروڈکشن میں اب میں بالکل جب میں انٹرویو کے لیے گئی تو اخبار میں ایڈ تھا, اور اس وقت انہیں پروڈکشن کے لوگ بھی چاہیے تھے, رپورٹنگ کے لوگ بھی تھے. اظہر عباس صاحب تھے, MIR تھے موجود تھے وہاں پہ, حامد میر صاحب تھے اس انٹرویو کے لیے, اور 50 منٹ بھی کرتے تھے, روح صاحب تھے انٹرویو کے لیے, تو وہاں پہ موجود تھے. تو جب میرا انٹرویو ہوا تو میں نے تو بتایا کہ ظاہر بات ہے میں تو جرنلزم پڑھا ہے تو رپورٹنگ ہی کرنی ہے, اور اسی کام کے لیے آئی ہوں. میں تو اس سے پہلے اخبار میں بھی لکھتی رہی ہوں. مجھے انہوں نے دیکھا کہ ہم آپ کو اگر پروڈکشن ملے, اظہر عباس نے کہا, تو میں نے کہا نہیں میں تو رپورٹنگ کے لیے آئی ہوں, میں تو رپورٹنگ کرنی, نہیں ہم آپ کو پروڈکشن میں لینا چاہتے ہیں. نہیں میں رپورٹنگ کے لیے آئی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اگر آپ کو پروڈکشن میں لیتے ہیں. تو خیر
مطلب ناگواری کا اظہار کیا. مجھے نہیں لگا, میں کہا یہ شاید نہیں مجھے رکھنا چاہ رہے, انہوں نے اس طرح کا ٹال ریجیکٹ کرنے کے لیے, یا پھر اگر مجھے کیا تو میں نہیں اس فیلڈ میں جاؤں گی. میرا انٹرسٹ ریسرچ میں ہے, لکھنے میں ہے, اور رپورٹنگ کی طرف میرا انٹرسٹ ہے, تو میں اس چیز کی طرف میں نہیں جا سکتی تھے. اینی ویز جب وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میرا آ گیا, اور میرے لیے حیرانگی تھی کہ کیپٹل ٹاک پروگرام بڑا شو تھا, اس کے لیے مجھے ہائر کیا گیا. تو خیر وہ ان دنوں میری والدہ بیمار تھیں, تو میں نے کہا نہیں, میں نے تو بالکل جوائن نہیں کرنا, میں تو بالکل نہیں. اور ان کی ڈیتھ بھی ہوگی کچھ عرصے بعد, تو میں نے کہا بالکل میں تو کر ہی نہیں سکتی. لوگ حامد میر صاحب کے شو کے لیے درخواستیں دیتے ہیں اور آسما چودھری ریفیوز کر رہی ہیں. تو خیر اس وقت میں نے ان کے پروگرام کے ساتھ پروڈکشن ٹیم میں ان کو جوائن کیا. اس کے کچھ عرصے بعد میں فل فلیج مجھے پروڈیوسر اس شو کی بنا دیا گیا, اور میں اسلام آباد کی واحد پروڈیوسر تھی اس وقت. ایک اور پروڈیوسر تھی کراچی میں, میرے خیال سے لاہور میں تھی شاید, لیکن بڑا پروگرام تھا جیو کا, سب سے بڑا ہٹ پروگرام. اسلام آباد سے جتنی بھی ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں وہ اسلام آباد سے جاتی تھیں, جس کو میں ہی کرتی. میرے ساتھ تقریباً 10-20 لوگ ہیں, میل ہیں, اور میں ایک فیمیل ہوں جس کے ساتھ جن وہ ہیڈ بھی کر رہی ہوں. تو وہ جیسے میں نے بتایا نا پرویز مشرف کے لیے جب ہم گئے تو وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا اپریسیشن ملتی تھی. اپریسیشن ہاں بالکل ضرور ملتی تھی, اور پھر اچھا لگتا تھا. تو آسما اچھی پروڈیوسر ہیں, اچھی ایکٹر ہیں, اچھی رپورٹر ہیں, یا پھر ظاہر کریٹیکل تھنکنگ جس میں زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں شاید ایک اچھی پروڈیوسر ہوں. مجھے ابھی تک میں اپنے آپ کو یہ فیل کرتی ہوں کہ میں نے بہت کام کیا پروڈکشن میں. آپ یقین کریں میں نے ڈاکیومنٹریز بنائی, میری ایک ڈاکیومنٹری کو ایوارڈ بھی ملا. بالکل مجھے ایوارڈ ملا میری ڈاکیومنٹریز پہ. مجھے امریکہ اس سلسلے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انوائٹ کیا گیا. وہاں کی جو ڈاکیومنٹری پروڈکشن اینڈ فلم میکنگ تھا, پوری دنیا سے جرنلسٹ آتے ہیں, پروڈیوسرز آتے ہیں, ڈاکیومنٹری میکرز آتے ہیں. تو اس میلے میں میری وہ ڈاکیومنٹری لگائی گئی تھی جو میں نے افغانستان میں خواتین کے حوالے سے بنائی تھی. تو میرا مطلب شوق تھا کہ میں ذرا کریٹو ورک کروں, اور پروڈکشن میں مزہ بھی تھا. یہ والی وہ اس وقت تو بڑی مشکل پروڈکشن ہوا کرتی تھی کہ 4 کیمروں پہ شوٹ کرنا ہے, اور 4 ڈیویز آئی ہیں, ان کو گریب کرنا ہے, پھر ایک ایک چیز رینڈر کرنا ہے, بہت دیر لگتی تھی, بہت لمبا کام ہوا. آج کل تو اب جائیں ٹھک کر کے لائیو چلے جائیں, کر کے بس وہ تو کام ہے. لیکن میں نے انجوائے کیا اپنے کام کو. میں نے پروڈکشن میں بھی, رپورٹنگ میں بھی, ریسرچ میری, مجھے بہت شوق تھا ریسرچ ورک کرنے کا. میں پروگرام پہ خود ریسرچ کرتی تھی, اور سارا پروگرام بنانا, دیکھنا, کرنا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو بعد میں کام بھی آئیں. جب میں نے اینکرنگ کی تو میرے لیے یہ پھر فنگر ٹپس پہ تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب ٹیم بھی میرے سے 2 نمبری کچھ کرنے کی کوشش کرتی, میں پکڑ لیتی اس میں, تو میں پکڑ لیتی تھی کہ بھائی یہ اور اس کا سولوشن بتا رہی ہوتی. اچھا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یوں نہیں, تو آپ یوں کیوں نہیں کر رہی ہیں. میں نے کئی دفعہ کیا اپنے شوز میں. بالکل آپ صحیح نہیں. آسما ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ویسے تو معذرت کے ساتھ شیلڈز پکڑا دو تو وہ ایوارڈز ہی ہیں, ہر کوئی ایوارڈز کی تصویریں لگائے پھرتا ہے. جوڈیشری کرائسس میں جس طرح سے کام کرنا واقعی میں انتہائی مشکل تھا. تو اس ٹائم پہ کیا ادارے نے ریکگنائز کیا, اکنالج کیا کہ کچھ آپ کو اپریسیشن ملی, کچھ وہ آپ کو کیسا لگا, اور کیا واقعی اس سے جو جرنلزم کے جراثیم ہیں وہ بڑھے؟ بالکل بڑھے. دیکھیں میں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتایا میں بیہائنڈ دا کیمرہ تھی. اس کے بعد جب جیو نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے تو شاید کوئی پتہ نہیں, اپنے منہ سے تعریف کرنا وہ عجیب ہی لگتا ہے, لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, مینجمنٹ نے, جیو کی مینجمنٹ نے, جو ہائی اپس ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے آپ کو اگلے دن مجھے انہوں نے کہا ہم آپ کو اینکرنگ میں لے کے آنا ہے, تو اب آپ نے اینکرنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا نہیں میرا تو شو ہے, یہ تو چلے ایک دن تھا جو ہو گیا سو ہو گیا. نہیں اب آپ نے کرنی ہے, یہ ایک ادارہ آپ کو رسپانسبلٹی دے رہا ہے. تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی. دیکھیں ایک جیو جیسے چینل میں, اور آپ کو پالش کیا جاتا ہے ہر چیز کے لیے, اور وہاں ایک بہت بڑا ایج تھا جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کھل کے کرنے کی آزادی ہوتی ہے. تو خیر جب مجھے فیلڈ میں لے کے آئے کہ جی آپ کو ہم اینکرنگ میں لے کے آ رہے ہیں پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا, جو اس کو میں نے کنٹینیو کیا, اور پارلیمنٹ سے کرنا ہوتا تھا. بڑا ہٹ پروگرام تھا, بالکل ہٹ پروگرام تھا اپنے وقت کا. اور بلیٹن میں بھی اس کا ایک پارٹ ہم 9 بجے جب بلیٹن سٹارٹ ہوتا تھا تو پہلی خبر سے ہی تو 9:10 تک وہ ہے 10 منٹ کا ہمارا سیگمنٹ اس میں آتا تھا. اس کے علاوہ پروگرام کی صورت میں بھی وہ چلتا تھا. تو بڑا اچھا رہا, مجھے ادارے نے بڑا سپورٹ کیا ہر معاملے میں. اور مطلب میں نے یو کے الیکشنز میں 2005 میں جب میں اس میں بھی میں پروڈکشن ٹیم میں گئی تھی, تو وہاں رپورٹرز نہیں تھے تو کم پڑ گئے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں رپورٹنگ کریں. تو ظاہری بات ہے میں جرنلسٹ تھی, یہ نہیں تھی کہ خیر میں ٹیکنیکل اسٹاف سے ہوں تو میں نے پروڈکشن ہی کرنی ہے. میں نے جیسے وہ یونیسکو تو اب وہ جو ڈیفینیشن ہے نا جرنلسٹ کی وہ امینڈ کر رہا ہے کہ پروڈیوسرز جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں
جتنا بھی سپورٹیو ٹیم ہے ظاہرہ میڈیا سے ریلیٹڈ نا, تو جو پچھلے دنوں جب ہمارا وہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا تو اس میں ایک بہت بڑا لکونہ چھوڑ دیا گیا تھا. جو پروڈیوسرز ہیں ان کو ورکرز اور ٹیکنیکل میں ڈال دیا گیا, جس کے لیے ہم نے بڑی فائٹ کی تھی اور پھر امینڈمنٹ لائی گئی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب اسکلز ہوتے ہیں تو پھر چاہے آپ آف کیم ہے آن کیم ہے, آپ کا کام بولتا ہے. آسما, آپ نے جو ذکر کیا نا کہ آپ چھت پہ تھیں اور وہ ساری صورتحال بنی, اس وقت سے میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ڈی چوک ہم نے منظر دیکھے ہیں, لائٹیں بجھا دی گئیں, اور ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کس نے گولیاں چلائیں اور کیوں چلائیں, اور کہ لوگ لائک جہاں بھگ بیچارے ہوئے نہیں ہوئے, وہ معصوم تو ظاہر احتجاج کرنے آئے تھے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ پولیٹیکل سلوشن نہیں تھا جو اپنایا گیا. تو ابھی تو ہمیں کوئی چھت پہ رپورٹر رپورٹ کرتا نظر نہیں آیا, ابھی تو کوئی اینکر ہمیں, جب وہ لوگ پہنچے نہیں تھے, اتنی اسٹرگل کر رہے تھے, بہت سارے لوگ بھی بس ابھی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, ہمارے اینکر سے بتایا. ہاں, تو یہ جراثیم اب کہاں چلے گئے, کیا کسی پیسے کی آڑ میں کہاں گئے؟ میرے خیال سے جرنلزم شاید پاکستان کے اندر ڈرائنگ روم تک محدود ہو گئی ہے یا اسٹوڈیو کے اندر تک محدود ہو گئی ہے. مجھے جیسے ہم اپنے وقت کی بات کریں, ہمیں شوق ہوتا تھا کہ فیلڈ میں جا کے کام کرنا. آپ یقین کریں, میں جب پارلیمنٹ کیفیٹیریا کیا کرتی تھی تو ابھی تو وہاں بہت شیڈ بھی لگ گئے, اس وقت کوئی شیڈ نہیں ہوتا تھا باہر, بہت دھوپ ہوتی تھی. بالکل مجھے یاد ہے گیٹ نمبر 4 کے باہر اوپن, جون کا مہینہ ہوتا تھا, صبح 10 بجے وہاں کھڑے ہوتے تھے اور شام 6 بجے وہاں سے ہٹتے تھے, اور یہ ناک سن برن ہو جاتی تھی, یہ پورے چیز جل جاتے تھے, لیکن ایک ڈیڈیکیشن ہوتی تھی کہ آپ نے بس باہر مائک لے کے کھڑے کرنا ہے اور مائک لے کے کھڑا ہے. اب تو حد تک شاید میرے خیال سے لوگ فیل کرتے ہیں اینکر بھی کہ شاید ہم مائک لے کے ایسے کھڑے ہیں کہ ہم تو جی اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے, مہان ہیں, 4 گیسٹ بلا لیں. یہ جرنلزم نہیں ہے میرے خیال سے, نہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ جو ڈی چوک میں اب ہوا, ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی, کوئی ویریفائی نہیں کر پا رہا. یقین کریں جو پاکستان کی میرے خیال سے تاریخ کے بدترین سانحات میں سے اگر آپ اس کو کہیں تو یہ ڈی چوک کا واقعہ تھا. آج اگر اس کی آزادانہ انکوائری ہو جائے تو بڑے بڑے چہرے تو بے نقاب تو ہیں آلریڈی, لیکن جس طرح بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا, جس طرح خون ریزی وہاں پہ کی گئی, میرا نہیں خیال اس کی مثال کہیں ملتی ہے. اور ڈی چوک جیسے میں بتا رہی, جو آفس ہے, چھت ہے سامنے, اب سب نظر آتا ہے. وہ جو ابھی ٹیلنٹ کے ہم آفس تھا ہمارا, وہ سامنے تھا, کھڑکیوں سے سب نظر آ رہا ہے. آج ٹی وی کا آفس ہے, آج ٹی وی کا سما کا ہے, بہت بڑے سارے آفیسز موجود ہیں. آپ نے کسی جرنلسٹ کو دیکھا, 2-3 ینگ جرنلسٹ تھے, میں ضرور ان کے کو کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ جنہوں نے بڑا کام کیا. ایک جو ہمارے شاعر ہیں احمد فرحاد, وہ گئے, انہوں نے خود سے فوٹیجز بنائی, پیمس ہاسپٹل میں گئے, انہوں نے جس طرح سے اپنی فوٹیجز بنائی میڈیا کے سامنے. تو باقی تو سب میں کیا کہہ سکتی ہوں, بہت سارے کلیگز ہیں, لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, شاید لوگوں کا ڈر خوف بھی اتنا پھیلا دیا گیا نا. ہمارے دور میں بھی تھا. دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتی ہوں, پرویز مشرف کا بھی ہم نے دور دیکھا ہے اور باقاعدہ ان کے خلاف اسٹرگل کی. پھر ہم 2007 سے ہماری موومنٹ شروع ہو گئی تھی, پریس کلب کے باہر روزانہ نعرے لگاتے تھے کہ جی وردی والا صدر قبول نہیں ہے, ان کو بھیجیں, اور فوج پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. شاید اس وقت بھی تنقید برداشت کر لی جاتی تھی. اب جو حالات ہیں اب ایسا نہیں ہے, اب تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں اٹھاؤ اور بس غائب کرو. تو وہ یہ والا حال اس وقت شاید اس طرح کا نہیں تھا. تو اس وجہ سے بھی لوگ شاید ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہیں, کچھ جو بات کرتے ہیں. اب تو دیکھیں نا اتنا سوشل میڈیا کا رول کتنا, مطلب آپ دیکھیں کتنا وائٹل رول ہے, اور وہاں پہ ایک ٹویٹ سے لوگوں کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہت بہت زیادہ حالات تنگ ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈی چوک واقعی میں بدترین ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری پر نظر دوڑائیں, عمران خان کے ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا اور انہوں نے اس کو جلیانوالہ 2 قرار دیا. جب ہم جلیانوالہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بے دردی اور ظلم نظر آتا ہے. تو مطلب کہ اب ہم اگر بے دردی اور ظلم کہیں گے تو سب ہم پہ ہی سوال اٹھانے, شاید ہم بھی اٹھا لیے جائیں گے. وہ والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, الفاظ تک ادا کرنے نہیں دیے جا رہے. تو واقعی آپ سمجھتی ہیں, کیونکہ اس پر کافی لوگوں نے تنقید کی, کیسے میسکر ہو گیا, کیسے جلیانوالہ 2 کہہ سکتے ہیں. ایون پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا نا, اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بوجھ نہیں برداشت کر پا رہی. تو آپ سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ ان چیزوں پہ بڑی باریک بینی سے جو ہے ظاہر ہے غور کرتی ہیں, اور آپ کی جو دانشورانہ رائے ہے اس کو بہت جگہوں پہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو آسما بتائیے گا, کیا واقعی ایسا ہے کہ مطلب یہ صورتحال اسی طرف چل پڑی؟ دیکھیں, اب جو عمران خان کے ٹویٹ کی آپ نے بات کی, میں نے میری نظر سے گزرا آج بھی. انہوں نے کہا کہ 100 سال ہو گئے اس واقعے کو, اور جو واقعہ ہوا تھا, اور آج 100 سال بعد بھی اس کے شواہد سامنے آئے ہیں. تو تاریخ انہوں نے کہا کہ جو یہاں پہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ تاریخ یاد رکھی جائے گی. دوسری بات, آج میری نظر سے ایک ویڈیو بیان گزرا ہے شاندانہ گلزار کا, آئی ڈونٹ نو اٹس ٹرو اور ناٹ, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لاش ملی ہے جس میں کیڑے پڑ گئے تھے, اس کو پتہ نہیں واش
کیا, انہوں نے ان کو دفنایا, وہ کنٹینروں کے اوپر گرد پھر رہے تھے, تو کنٹینروں کے اندر وہ لاشیں دفنا دی گئی. یہ مجھے نہیں پتا اس کی کتنی صداقت ہے یا حقیقت ہے, لیکن یہ کلپ میری نظر سے گزرا. تو دیکھیے پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی کی عادت ہے وہ بھی بڑی کمپرومائزڈ ہے, سوائے عمران خان کے. عمران خان کو وہ باتیں نہیں بتائی جاتی کہ جو فیلڈ میں اس وقت ہو رہی ہیں, اور یا شاید ان کی جب بہنیں ملتی ہیں یا ان کی مسز ملی ہیں, انہوں نے ان کو کچھ بتایا تو تب ان کو پتا چلا کہ واقعی باہر بہت بڑا ظلم ہوا. تو جو کچھ ہوا ڈی چوک میں, میرا خیال نہیں ہے کہ شاید اس کی آزادانہ کبھی انکوائری ہوگی یا جوڈیشل انکوائری ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں نا عدلیہ بھی تو کمپرومائزڈ ہے. آپ کس سے امید کریں گی کہ کون کھڑا ہوگا, کون اناؤنس کرے گا کہ جی ہاں بالکل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن ابھی جو انہوں نے پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس میں یہ 2 ہی مطالبات رکھتے ہیں کہ جو سیاسی اسیران ہیں ان کو, دوسرا یہ کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. ڈی چوک سانے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. دیکھیں حکومت تو مان ہی نہیں رہی نا. آپ سے بیانات سنیں محسن نقوی کے, وہ کہتے ہیں جی ایک لاش نہیں گری, آپ دکھائیں کون سی لاشیں ہیں. اور سونے پہ سہاگا, اور تو ہمارے اینکرز ہمارے صحافی حضرات مذاق اڑا رہے ہیں, ایسی میمز وہ بناتے ہیں اپنے پروگرامز میں, کہتے ہیں جی لاشیں ہیں تو دکھائیں. تو آپ نے لوگوں کے جنازے نہیں دیکھے. وہ جو ایک بچہ جو مری کا شہید ہوا ہے, میں تو میں خود پالیکلینک گئی ہوں. بالکل آپ گئی ہیں, ان کے جو والد ہیں نا فارس میں, ان سے بھی ملی ہوں. اور لائک ہم بڑے اپسٹ تھے, کبھی نہیں. وہ 20 سال کا لڑکا اور وہ انجینئر بننا چاہتا تھا, اور کسی باپ کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ اس کے بچے میں اس کو نظر آتا ہے. تو وہ خواب جب کہیں سو جائے گا, اور ایک جوان باپ جب اپنے بچے کی لاش اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں اس کی کمر آدھی ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی آنکھیں آپ نے صرف دیکھی, میں نے تو وہ ایک ٹویٹ کی تصویر, میں کہ یہ تصویر مدتوں آپ کا پیچھا کرے. اگر آپ کے اندر اللہ نے کوئی دل ایسا بنایا ہے, نرم دل ہے, یا مجھے نہیں لگتا یہ لوگ رات کو سوتے ہوں گے, ان کو یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہوں گی, یا یہ خوف خدا ہوتا ہوگا, یا ان کو اپنی قبر یاد آتی ہوگی کہ قبر میں بھی جانا ہے. اور اگر یہ سلوک ہو رہا ہے عوام کے ساتھ, دیکھیں سو کریں, وہ عوام تھے, وہ نہتے عوام تھے, ان کے ہاتھ میں آپ نے کیا دیکھا؟ میں تو وہ ویڈیوز دیکھی, وہ ڈانس کر کے آ رہے ہیں, گلیل کو بھی ہتھیار کہہ رہے ہیں, گلیل کو پوشیدہ گولیوں کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے, کنٹینر کہتے ہیں جی کنٹینر پہ کیا نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. اور آپ یقین کریں میں نے انڈین چینلز کو دیکھا, اور وہ چیخ رہے ہیں, وہ چلا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے گولی مار رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے اس کو نیچے پھینک. مطلب وہ یہ فیل بھی کر رہے ہیں کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں ایک ہندو ہے نا, ہندو وہ اس چیز پہ دکھی ہو رہے ہیں, یا وہ اس چیز پہ واویلا کر رہے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی قدر. ہم نے تو یہ بھی کہا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, وہ ٹک ٹاک چلے بھائی جو بھی کر رہا تھا, آپ 1 منٹ کے لیے رک نہیں سکتے تھے, آپ 2 منٹ کے لیے نہیں رک سکتے, آپ پڑھ لی اس نے نماز, آپ اسے چلے وہ ٹک ٹاک ہی بالفرض بنا رہا تھا, وہ تھا تو سجدے میں تھا تو رکوع کی مطلب اس کی حالت میں تھا نا. تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں جتنا ظلم ہونا تھا یہ شاید اس کی, دیکھیں ہر چیز کا ایک انسان کا بھی ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے, آپ کسی کو وہاں تک لے جائیں تو وہ بھی پھٹ پڑتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ان سب کو گھروں تک پہنچانے کے لیے میرے خیال سے بنیاد بنے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں آسما. اور مائنس نیوز میں ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو ٹی وی چینل سے کہتے ہیں مائنس کر دی جاتی ہیں. کیونکہ ابھی ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم ابھی وہی وعدہ دل کی باتیں کر رہے ہیں. جب عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی, بڑی تنقید ہوئی. شادی کی اجازت ویسے اللہ نے دی ہے, جو مسلمان ہیں ان کا تو عقیدہ یہی ہے. تو پھر شادی غلط ہو گئی, وہ اس پہ الجھا دیا. پھر عدت مدت وہ کیس, میں اس کو یہی کہتی ہوں, آپ بھی یہی کہتی ہیں اکثر, تو اس میں. اور اب جی وہ کہہ رہے ہیں وارڈا صاحب کہ جی عمران خان نے زندہ رہنا ہے تو وہ بشریٰ بی بی سے طلاق لے لیں. تو عورتیں اتنی خطرناک ہو گئی ہیں یہ ذاتی زندگی میں. میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ اتنا توہین آمیز قسم کے یہ جملے, یہ الفاظ اور اس طرح کی رونت, آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر رہے ہیں. نکاح کیا ہے آپ بتائیں نا 1 سیکنڈ کے لیے, کیا نکاح کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ کوئی بھی 3rd one اٹھ کے کہے گا تم اس کو طلاق دو تو تم آگے جا سکتے ہو؟ who the hell are you؟ یہ مطلب باتیں کس قسم کی ہیں؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا 1 سیکنڈ کے لیے, آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے جو ایک, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ترین عمل نے طلاق کا, اگر یہ معاملہ یا واقعہ ہوتا ہے اور ایک شخص اٹھ کے یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ طلاق دیں گے تو بات بنے گی, طلاق نہیں دیں گے تو انہوں نے کیا شاید شادیوں کو, طلاقوں کو مذاق بنا لیا. آپ کہیں گے اس سے شادی کر لو, وہ شادی کر لیں گے. آپ کہیں گے اس سے طلاق دے دو, اسے طلاق دے دے گا. آپ اس کی شادی کے مدت پہ آپ کو اعتراض ہے کہ جی عدت میں شادی ہو اور اس کی مدت اتنی نہیں تھی. مطلب اس سے
रिडिकुलस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर शायद मैंने तो कभी पढ़ी थी, बेनज़ीर भुट्टो के पोस्टर्स बना के फेंके जाते थे, वो भी चले, वो एक गंदा काम था, मकरूह मैं तो उसको कहूँगी, फेल कहूँगी, लेकिन ये कहीं नहीं मैंने सुना। ये दुनिया में आपने भी देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तारीख देखी होगी, सियासत देखी होगी, कि दुनिया में भी कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप किसी को कहें कि जी आप ये इससे आप आगे नहीं जा सकते, इसको तलाक दें। मतलब ये सियासतदान बयान दे तो ये दिलवाए नहीं जा रहे, क्योंकि अक्सर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पहले शेख रशीद जो है वो पेश गोइयाँ किया करते थे, लेकिन मैं शेख रशीद को बड़ा एक मंजा हुआ सियासतदान ज़ाती तौर पे मानती हूँ, स्टूडेंट लाइफ से हमने उनको देखा है खास तौर पर। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी फैसल वावडा जो है वो शेख साहब की रिप्लेसमेंट है, शेख साहब को तो माफ़ी नहीं मिल रही है, तो फैसल वावडा अगर रिप्लेसमेंट किसी की बन भी रहे, अगर सियासतदान वो बनना चाहते हैं तो उन्हें ये बातें तो जेब नहीं देती जो वो कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप शेख रशीद साहब के साथ उनका कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर सकते। शेख रशीद अगर कोई पेशेंट गोइयाँ करते थे तो वो कि शायद इतनी कोई बिलो द बेल्ट किस्म की बात नहीं होती थी, और इनके लिए मुझे नहीं समझ आती किसके कहने पे वो इस तरह की बातें करते हैं, और कौन इनको ये बयानात फीड करता है कि जी आप जाएं और आपने मीडिया पे इस तरह की बातें करनी है, और जिन लोगों के सामने करते हैं, मैं उन एंकर्स पे हैरान हूँ कि कोई उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता कि क्या आप अल्लाह की बनाई हदूद पे जंग करने जा रहे हैं, आप अल्लाह की बनाई हुई हदूद में को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ये कोई सवाल, बेसिक सवाल है ना, आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कौन होते हैं किसी को कहने आसमा ये वाले सवाल करने वाले एंकर्स तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। आसमा चौधरी आप किधर हैं? क्यों नहीं आ रही? हम ऑफ एयर हैं अभी, तो आप सवाल करती है ना, फिर क्रॉस क्वेश्चन करती है, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, या जो तल्ख सवालात है उठाते हैं, और आप कॉपी पेस्ट ट्वीट भी नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप फॉलो नहीं करते। जो तल्ख हकीकतें हैं माशरे की, देखिए हम उनको बयान करते हैं, और मेरे ख्याल से कोई लगी लपटी नहीं लगाते, जो हकीकत है, जो एक डेप्थ में बात होती है वो करते हैं, और सवाल उठाते हैं अपनी ज़मीर के मुताबिक। देखिए हाँ, हमारा भी अगर हर कोई जिहाद करता है ना, कोई तलवार से करता है, कोई कलम से करता है, कोई जुबान से करता है, तो हमारे पास अगर अल्लाह ने ये जहानत, अकल, सेंस, फरासत दी है कि हम सवाल उठा सकते हैं या कोई ट्वीट लिख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। और मेरे ख्याल से ये कोट भी हैं कि क्या बेहतरीन जहाज, बिल्कुल ऐसे मतलब वो कमजोर तरीन दर्जा, ये एक दिल में बुरा जान लो एटलीस्ट, एग्जैक्टली, लेकिन अफजल तरीन तो यही है कि आप बोलें, और माशरे में जुल्म और ज्यादती और हक तलफी और नाइंसाफी हो रही है तो उसके खिलाफ आप ज़रूर बात करें। ये नहीं देखें कि मैं शायद मुझे प्रोग्राम नहीं मिलेगा या मुझे कोई चैनल नहीं लेगा। देखिए हम इन चैनल्स के मोहताज नहीं, इन चैनल्स को चलाने वालों में से हैं, और चलाए हैं तमाम चैनल्स, हमने लॉन्च किए हैं। तो वैसे ये भी एक लंबी लिस्ट है जो आसमा चौधरी ने, ये मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल चैनल्स हैं ना, जब वो लॉन्च हुए हैं ना, तो आसमा साहिबा उस पायनियर टीम में थी। जैसे जियो का बड़ा जिक्र हुआ है, आपने अदर चैनल्स दुनिया वाले का जिक्र नहीं किया। दुनिया को लॉन्चिंग टीम में हमने दुनिया लॉन्च किया, 5 साल दुनिया के साथ काम किया, कैपिटल टीवी बड़ा अच्छा रहा अपने ज़माने का, उसको लॉन्च किया, 24 मोहसिन नकवी साहब का चैनल, उसको लॉन्च किया, फिर टैलेंट को हमने लॉन्च किया, बड़ा अच्छा चैनल रहा। तो देखिए एक बड़ा लंबा सफ़र है मीडिया के साथ, और बहुत काम किया। शायद मुझे ये नहीं लगता कि मैं अब मोहताज हूँ इस चीज़ की कि मुझे ज़रूरी डेस्परेट हूँ कि मुझे स्क्रीन मिलेगी तो मैं बस लोग मुझे शायद जानेंगे, और लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लोग पहचानते हैं आपकी आवाज़ से, आपके बोलने से, आपकी हक को सच की बात करने से, लोग आपको जानते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल आसमा आप सही कह रही हैं, और वाकई में आप हक सच की पहचान है, और शायद यही वजह है कि लोग आपको जानते भी हैं, मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। ये हमारी फर्स्ट एपिसोड थी माइनस न्यूज़ की आसमा चौधरी के साथ। कुछ और भी कह लीजिए, वो जो कहते हैं ना सख्त सवालात हैं या माइनस सवालात हैं, वो भी हैं। पार्ट 2 में हम इनसे पूछने जा रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है वो आप फॉलो करते रहिए।